بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ براہین احمدیہ چہار حصص کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں اور تیسرا حصہ 1882 میں اور چوتھا حصہ 1884 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے۔ جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہا کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑ ہا کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی اور 30 سال کے بعد 1881 میں 4,70,000 تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں، اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ گویا اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھر کر رہ گیا تھا۔ ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا۔ آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کی قائل نہ تھی اور برہمو سماج والے سرے سے الہام الہی کے منکر تھے اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے 1889 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پیہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آغوش میں آ گرے تھے، آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنے والے کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت کے حالات میں براہین احمدیہ نے اس ماحول پر ایک گہرا اثر پیدا کیا
اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے، جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے، اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آگے چل کے لکھتے ہیں، ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اشاعت السنہ جلد 7 نمبر 6 صفحہ 169 170۔ سامعین کرام، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی، جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام عاجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ ایسی کتاب کی طباعت و اشاعت میں معاونت کرنے کے لیے مسلمان امراء اور خواص و عوام کو اپیلیں کی گئیں، لیکن چند مسلمانوں نے بطور اعانت و پیش کی قیمت روپیہ بھیجا۔ براہین احمدیہ کے صفحہ 10 تا 12 پر حضرت مؤلف براہین احمدیہ علیہ السلام نے ان معاونین کے اسماء مع رقوم جن کی کل میزان 500 روپیہ سے بھی کم ہے تحریر فرمائے ہیں، جن میں نوابوں اور ریاستوں کے وزراء کے بھی نام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء کے ذکر کی یہ وجہ تحریر فرمائی ہے، تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر یک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ براہین احمدیہ ہر 4 حصے سے، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 5۔ والسلام، خاکسار جلال الدین شمس۔ ٹائٹل طبع اول، حصہ سوم۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت عمیم رہنمائے گمگشتگان، کتاب لاجواب موسوم بہی براہین احمدیہ، ملقب بہی البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، جس کو فخر اہل اسلام پنجاب
جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب دامہ اقبالہم نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تالیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ شائع کیا۔ امرتسر پنجاب سفیر ہند پریس میں در 1882 طبع ہوئی۔ امیر علی دولہ پرنٹر۔ کیا خوب ہے یہ کتاب سبحان اللہ، ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ، از بس کہ یہ مغفرت کا بتلاتی ہے راہ، تاریخ بھی یا غفور نکلی وہ واہ۔ یا غفور کے الفاظ 1297۔ یا اللہ نوٹ: یہ اشتہار طبع اول 1882 اور طبع دوم 1900 میں نہیں ہے، صرف طبع سوم 1905 میں ہے۔ شمس۔ مسلمانوں کی حالت اور اسلام کی غربت اور نیز بعض ضروری امور سے اطلاع۔ آج کل غربت اسلام کی علامتیں اور دین متین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں ایسی ظاہر ہو رہی ہیں کہ جہاں تک زمانہ بعثت حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں، کسی قرن میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ اس سے زیادہ تر اور کیا مصیبت ہوگی کہ مسلمان لوگ دینی غمخواری میں بغایت درجہ سست، اور مخالف لوگ اپنے اعتقادوں کی ترویج اور اشاعت میں چاروں طرف سے کمر بستہ اور چست نظر آتے ہیں، جس سے دن بدن ارتداد اور بد عقیدگی کا دروازہ کھلتا جاتا ہے، اور لوگ فوج در فوج مرتد ہو کر ناپاک عقائد اختیار کرتے جاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مخالف، جن کے عقائد فاسدہ بدیہی البطلان ہیں، دن رات اپنے اپنے دین کی حمایت میں سرگرم ہیں، بحدے کہ یورپ اور امریکہ میں عیسائی دین کے پھیلانے کے لیے بیوہ عورتیں بھی چندہ دیتی ہیں، اور اکثر لوگ مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ اس قدر ترکہ ہمارا خالص مسیحی مذہب کے رواج دینے میں خرچ ہو۔ مگر مسلمانوں کا حال کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ ان کی غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نہ وہ آپ دین کی کچھ غمخواری کرتے ہیں اور نہ کسی غمخوار کو نیک ظنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے کہ غمخواری دینی کا کیسا موقع تھا، اور خدمت گزاری کا کیا ضروری محل تھا کہ کتاب براہین احمدیہ کہ جس میں 300 مضبوط دلیل سے حقیقت اسلام ثابت کی گئی ہے، اور ہر ایک مخالف کے عقائد باطلہ کا ایسا استحصال کیا گیا ہے کہ گویا اس مذہب کو ذبح کیا گیا کہ پھر زندہ نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے بارے میں بجز چند عالی ہمت مسلمانوں کے، جن کی توجہ سے 2 حصے اور کچھ تیسرا حصہ چھپ گیا، جو کچھ اور لوگوں نے اعانت کی وہ ایسی ہے کہ اگر بجائے تصریح کے صرف اسی پر قناعت کریں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو مناسب ہے۔ ایھا الاخوان المؤمنون ما لکم لا تتوجہون، شوقناکم فلم تشتاقوا ونبہناکم فلم تتنبہوا، اسمعوا عباد اللہ اسمعوا انصروا توجروا، وفی الانصار تبعثوا وفی الدارین ترحموا وفی مقعد صدق تقعدوا، رحمنا اللہ وإیاکم هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اگر کوئی اب بھی متوجہ نہ ہو
تو خیر ہم بھی ارحم الراحمین سے کہتے ہیں، اور اس کے پاک وعدے ہم غریبوں کو تسلی بخش ہیں۔ اور اس جگہ یہ امر بھی واجب الاطلاع ہے کہ پہلے یہ کتاب صرف 30-35 جز تک تالیف ہوئی تھی، اور پھر 100 جز تک بڑھا دی گئی، اور 10 روپیہ عام مسلمانوں کے لیے اور 25 روپے دوسری قوموں اور خواص کے لیے مقرر ہوئی۔ مگر اب یہ کتاب بوجہ احاطہ جمیع ضروریات تحقیق و تدقیق اور اتمام حجت کے 300 جز تک پہنچ گئی ہے، جس کے مصارف پر نظر کر کے یہ واجب معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ قیمت کتاب 100 روپیہ رکھی جائے، مگر بباعث پست ہمتی اکثر لوگوں کے یہی قرین مصلحت معلوم ہوا کہ اب وہی قیمت مقررہ سابقہ کہ گویا کچھ بھی نہیں ایک دوامی قیمت قرار پاوے، اور لوگوں کو ان کے حوصلے سے زیادہ تکلیف دے کر پریشان خاطر نہ کیا جائے، لیکن خریداروں کو یہ استحقاق نہیں ہوگا کہ جو بطور حق کے واجب کے اس قدر اجزاء کا مطالبہ کریں، بلکہ جو اجزاء زائد از حق کے واجب ان کو پہنچیں گے وہ محض للہ فی اللہ ہوں گی، اور ان کا ثواب ان لوگوں کو پہنچے گا کہ جو خالصاً للہ اس کام کے انجام کے لیے مدد کریں گے۔ اور واضح رہے کہ اب یہ کام صرف ان لوگوں کی ہمت سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا کہ جو مجرد خریدار ہونے کی وجہ سے ایک عارضی جوش رکھتے ہیں، بلکہ اس وقت کئی ایک ایسے عالی ہمتوں کی توجہات کی حاجت ہے کہ جن کے دلوں میں ایمانی غیوری کے باعث سے حقیقی اور واقعی جوش ہے، اور جن کا بے بہا ایمان صرف خرید و فروخت کے تنگ ظرف میں نہیں سما سکتا، بلکہ اپنے مالوں کے عوض میں بہشت جاویدانی خریدنا چاہتے ہیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ بالآخر ہم اس مضمون کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اے خداوند کریم، تو اپنے خالص بندوں کو اس طرف کامل توجہ بخش۔ اے رحمان و رحیم، تو آپ ان کو یاد دلا۔ اے قادر توانا، تو ان کے دلوں میں آپ الہام کر۔ آمین ثم آمین۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَىٰ رَبِّنَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اعلام: اب کی دفعہ ان صاحبوں کے نام جنہوں نے کتاب کو خرید فرما کر قیمت پیشگی بھیجی یا محض للہ اعانت کی، بوجہ عدم گنجائش نہیں لکھے گئے، اور بعض صاحبوں کی یہ بھی رائے ہے کہ لکھنا کچھ ضرورت نہیں۔ بہرحال حصہ چہارم میں جو کچھ اکثر صاحبوں کی نظر میں قرین مصلحت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ خاکسار مرزا غلام احمد۔ عذر: اب کی دفعہ کہ جو حصہ سوم کے نکلنے میں قریب 2 برس کے توقف ہو گئی، غالباً اس توقف سے اکثر خریدار اور ناظرین بہت ہی حیران ہوں گے، لیکن واضح رہے کہ یہ تمام توقف محتمم صاحب سفیر ہند کی بعض مجبوریوں سے جن کے مطبع میں کتاب چھپتی ہے ظہور میں آئی ہے۔ خاکسار غلام احمد عفی اللہ عنہ۔ گزارش ضروری: نوٹ: یہ اشتہار حصہ سوم 1882 کے اخیر میں درج ہے۔ شمس: چونکہ کتاب اب 300 جز تک بڑھ گئی ہے، لہٰذا ان خریداروں کی خدمت میں جنہوں نے اب تک کچھ قیمت نہیں بھیجی یا پوری قیمت نہیں بھیجی، التماس ہے کہ اگر کچھ نہیں تو صرف اتنی مہربانی کریں کہ بقیہ قیمت بلا توقف بھیج دیں، چونکہ جس حالت میں اب اصلی قیمت کتاب کی 100 روپیہ ہے اور اس کے عوض 10 یا 15 روپیہ قیمت قرار پائی، بس اگر یہ ناچیز قیمت بھی مسلمان لوگ بطور پیشگی ادا نہ کریں تو پھر گویا وہ کام کے انجام سے آپ مانے ہوں گے، اور اس قدر ہم نے برعایت ظاہر لکھا ہے، ورنہ اگر کوئی مدد نہیں کرے گا یا کم توجہی سے پیش آئے گا، حقیقت میں وہ آپ ہی ایک سعادت عظمیٰ سے محروم رہے گا، اور خدا کے کام رک نہیں سکتے اور نہ کبھی رکے۔ جن باتوں کو قادر مطلق چاہتا ہے
وہ کسی کی کم توجہی سے ملتوی نہیں رہ سکتیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، خاکسار مرزا غلام احمد۔ اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس سے ضروری۔ ایک خط انجمن اسلامیہ لاہور کے سیکرٹری صاحب کی طرف سے، اور ایسا ہی ایک تحریر مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کی طرف سے کہ جو انجمن ہمدردی اسلامی لاہور کے سیکرٹری ہیں، موصول ہو کر اس عاجز کے ملاحظے سے گزری، جس سے یہ مطلب تھا کہ ان عرض داشتوں پر معزز برادران اہل اسلام و منصفین اہل حنوت کے دستخط کرائے جائیں کہ جو مسلمانوں کی ترقی، تعلیم و ملازمت و نیز مدارس کی تعلیم میں اردو زبان قائم رکھنے کے لیے گورنمنٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں، مگر افسوس کہ میں اول بوجہ علالت اپنی طبیعت کے اور پھر بوجہ قیام ضروری امرتسر کے اس خدمت کو ادا نہیں کر سکا، لیکن بحکم الدین و النصیحت اس قدر عرض کرنا اپنے بھائیوں کے دین اور دنیا کی بہبودی کا موجب سمجھتا ہوں کہ اگرچہ گورنمنٹ کی رحیمانہ نظر میں مسلمانوں کی شکستہ حالت بہرحال قابل رحم ٹھہرے گی، جس گورنمنٹ نے اپنے قوانین میں مویشی اور چارپائیوں سے بھی ہمدردی ظاہر کی ہے، وہ کیوں کر ایک گروہ کثیر انسانوں کی ہمدردی سے کہ جو اس کی رعیت اور اس کی زیر دست ہیں اور ایک غربت اور مصیبت کی حالت میں پڑے ہیں غافل رہ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معزز بھائیوں پر صرف یہی واجب نہیں کہ وہ مسلمانوں کو افلاس اور تنزل اور نا تربیت یافتہ ہونے کی حالت میں دیکھ کر ہمیشہ اسی بات پر زور مارا کریں کہ کوئی میموریل تیار کر کے اور بہت سے دستخط اس پر کرا کر گورنمنٹ میں بھیجا جائے۔ ہر ایک کام دینی ہو یا دنیاوی، اس میں استمداد سے پہلے اپنی خودداد طاقت اور ہمت کا خرچ کرنا ضروری ہے، اور پھر اس فعل کی تکمیل کے لیے مدد طلب کرنا۔ خدا نے ہم کو ہماری ہر روزہ عبادت میں بھی یہی تعلیم دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، نہ یہ کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد۔ مسلمانوں پر جن امور کا اپنی اصلاح حال کے لیے اپنی ہمت اور کوشش سے انجام دینا لازم ہے، وہ انہیں فکر اور غور کے وقت آپ ہی معلوم ہو جائیں گے، حاجت بیان و تشریح نہیں۔ مگر اس جگہ ان امروں میں سے ایک امر قابل تذکرہ ہے جس پر گورنمنٹ انگلیشیا کی عنایات اور توجہات موقوف ہیں کہ گورنمنٹ ممدوحہ کے دل پر اچھی طرح یہ امر مرکوز کرنا چاہیے کہ مسلمانان ہند ایک وفادار رعیت ہے، کیونکہ بعض ناواقف انگریزوں نے، خصوصاً ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے کہ جو کمیشن تعلیم کے اب پریزیڈنٹ ہیں، اپنی ایک مشہور تصنیف میں اس دعویٰ پر بہت اصرار کیا ہے کہ مسلمان لوگ سرکار انگریزی کے دلی خیر خواہ نہیں ہیں اور انگریزوں سے جہاد کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ گو یہ خیال ڈاکٹر صاحب کا شریعت اسلام پر نظر کرنے کے بعد ہر یک شخص پر محض بے اصل اور خلاف واقعہ ثابت ہوگا، لیکن افسوس کہ بعض کوہستانی اور بے تمیز سفہاء کی نالائق حرکتیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں، اور شاید انہی اتفاقی مشاہدات سے ڈاکٹر صاحب موصوف کا وہم بھی مستحکم ہو گیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جاہل لوگوں کی طرف سے اس قسم کی حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں، لیکن محقق پر یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا کہ اس قسم کے لوگ اسلامی تدین سے دور و مہجور ہیں، اور ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے میکلن عیسائی تھا۔ بس ظاہر ہے کہ ان کی یہ ذاتی حرکات ہیں نہ شرعی پابندی سے، اور ان کے مقابل پر ان ہزارہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیشہ جانثاری سے خیر خواہی دولت انگلیشیا کی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ 1857 میں جو کچھ فساد ہوا
اس میں بجز جہلاء اور بد چلن لوگوں کے اور کوئی شائستہ اور نیک بخت مسلمان جو با علم اور با تمیز تھا ہرگز مفسدہ میں شامل نہیں ہوا، بلکہ پنجاب میں بھی غریب مسلمانوں نے سرکار انگریزی کو اپنی طاقت سے زیادہ مدد دی۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب مرحوم نے بھی باوصف کم استطاعتی کے اپنے اخلاص اور جوش خیر خواہی سے 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور 50 مضبوط اور لائق سپاہی بہم پہنچا کر سرکار میں بطور مدد کے نظر کیے اور اپنی غریبانہ حالت سے بڑھ کر خیر خواہی دکھلائی، اور جو مسلمان لوگ صاحب دولت و ملک تھے انہوں نے تو بڑے بڑے خدمات نمایاں ادا کیے۔ اب پھر ہم اس تقریر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ گو مسلمانوں کی طرف سے اخلاص اور وفاداری کے بڑے بڑے نمونے ظاہر ہو چکے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کی بد نصیبی کی وجہ سے ان تمام وفاداریوں کو نظر انداز کر دیا، اور نتیجہ نکالنے کے وقت ان مخلصانہ خدمات کو نہ اپنے قیاس کے صغرا میں جگہ دی اور نہ کبرا میں۔ بہرحال ہمارے بھائی مسلمانوں پر لازم ہے کہ گورنمنٹ پر ان کے دھوکوں سے متاثر ہونے سے پہلے مجدد طور پر اپنی خیر خواہی ظاہر کریں، جس حالت میں شریعت اسلام کا یہ واضح مسئلہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیر سایہ مسلمان لوگ امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہوں، اور جس کے عطیات سے ممنون منت اور مرہون احسان ہوں، اور جس کی مبارک سلطنت حقیقت میں نیکی اور ہدایت پھیلانے کے لیے کامل مددگار ہو، قطعی حرام ہے۔ تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ علماء اسلام اپنے جمہوری اتفاق سے اس مسئلے کو اچھی طرح شائع نہ کر کے ناواقف لوگوں کی زبان اور قلم سے مورد اعتراض ہوتے رہیں، جن اعتراضوں سے ان کے دین کی سستی پائی جائے اور ان کی دنیا کو ناحق کا ضرر پہنچے۔ سو اس عاجز کی دانست میں قرین مصلحت یہ ہے کہ انجمن اسلامیہ لاہور و کلکتہ و بمبئی وغیرہ یہ بندوبست کریں کہ چند نامی مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور زہد اور تقوی اکثر لوگوں کی نظر میں مسلم الثبوت ہو، اس امر کے لیے چن لیے جائیں کہ اطراف اکناف کے اہل علم کو جو اپنے مسکن کے گرد و نواح میں کسی قدر شہرت رکھتے ہوں، اپنی اپنی عالمانہ تحریریں جن میں برطبق شریعت حقہ سلطنت انگلیشیا سے جو مسلمانان ہند کی مربی و محسن ہے جہاد کرنے کی صاف ممانعت ہو، ان علماء کی خدمت میں بسبت مواہیر بھیجیں کہ بموجب قرارداد بالا اس خدمت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جب سب خطوط جمع ہو جائیں تو یہ مجموعہ خطوط کہ جو مکتوبات علماء ہند سے موسوم ہو سکتا ہے کسی خوش خط مطبع میں بصحت تمام چھاپا جائے، اور پھر 10-20 نسخے اس کے گورنمنٹ میں اور باقی نسخہ جات متفرق مواضع پنجاب و ہندوستان خاص کر سرحدی ملکوں میں تقسیم کیے جائیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض غمخوار مسلمانوں نے ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے خیالات کا رد لکھا ہے، مگر یہ 2-4 مسلمانوں کا رد جمہوری رد کا ہرگز قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ جمہوری رد کا اثر ایسا قوی اور پرزور ہوگا جیسے ڈاکٹر صاحب کی تمام غلط تحریریں خاک سے مل جائیں گی، اور بعض ناواقف مسلمان بھی اپنے سچے اور پاک اصول سے بخوبی مطلع ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ انگلیشیا پر بھی صاف باطنی مسلمانوں کی اور خیر خواہی اس ریت کی کما حقہ کھل جائے گی، اور بعض کوہستانی جوہلا کے خیالات کی اصلاح بھی بذریعہ اسی کتاب کی واعظ اور نصیحت کے ہوتی رہے گی۔ بالآخر یہ بات بھی ظاہر کرنا ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ اگرچہ تمام ہندوستان پر یہ حق واجب ہے کہ بنظر ان احسانات کے کہ جو سلطنت انگلیشیا سے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعے سے عامہ خلائق پر وارد ہیں، سلطنت ممدوحہ کو خداوند تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں،
اور مثل اور نعمائے الہی کے اس کا شکر بھی ادا کریں۔ لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے ناشکر گزار ہوں گے اگر وہ اس سلطنت کو جو ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم الشان رحمت ہے، نعمت عظمیٰ، یقین نہ کریں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سلطنت سے پہلے وہ کس حالت پر ملامت میں تھے اور پھر کیسے امن و امان میں آ گئے۔ بس فی الحقیقت یہ سلطنت ان کے لیے ایک آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے، جس کے آنے سے سب تکلیفیں ان کی دور ہوئیں اور ہر یک قسم کے ظلم اور تعدی سے نجات حاصل ہوئی اور ہر یک ناجائز روک اور مزاحمت سے آزادی میسر آئی۔ کوئی ایسا معنی نہیں کہ جو ہم کو نیک کام کرنے سے روک سکے یا ہماری آسائش میں خلل ڈال سکے۔ بس حقیقت میں خداوند کریم و رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا ہے، جس سے پودا اسلام کا پھر اس ملک پنجاب میں سرسبز ہوتا جاتا ہے اور جس کے فوائد کا اقرار حقیقت میں خدا کے احسانوں کا اقرار ہے۔ یہی سلطنت ہے جس کی آزادی ایسی بدیہی اور مسلم الثبوت ہے کہ بعض دوسرے ملکوں سے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے اس ملک میں آنا بدل و جان پسند کرتے ہیں۔ جس صفائی سے سلطنت کے ذل حمایت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی بدعات مخلوطہ دور کرنے کے لیے واز ہو سکتا ہے، اور جن تقریبات سے علماء اسلام کو ترویج دین کے لیے اس گورنمنٹ میں جوش پیدا ہوتے ہیں اور فکر اور نظر سے اعلیٰ درجے کا کام لینا پڑتا ہے اور عمیق تحقیقاتوں سے تائید دین متین میں تالیفات ہو کر حجت اسلام مخالفین پر پوری کی جاتی ہے، وہ میری دانست میں آج کل کسی اور ملک میں ممکن نہیں۔ یہی سلطنت ہے جس کی عادلانہ حمایت سے علماء کو مدتوں کے بعد گویا صدہا سال کے بعد یہ موقع ملا کہ بے دھڑک بدعات کی آلودگیوں سے اور شرک کی خرابیوں سے اور مخلوق پرستی کے فسادوں سے نادان لوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا صراط مستقیم کھول کر ان کو بتلاویں۔ کیا ایسی سلطنت کی بدخواہی جس کے زیر سایہ تمام مسلمان امن اور آزادی سے بسر کرتے ہیں اور فرائض دین کو کما حقہ بجا لاتے ہیں اور ترویج دین میں سب ملکوں سے زیادہ مشغول ہیں، جائز ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا، ہرگز جائز نہیں، اور نہ کوئی نیک اور دیندار آدمی ایسا بد خیال دل میں لا سکتا ہے۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج یہی ایک سلطنت ہے جس کے سایہ عاطفت میں بعض اسلامی مقاصد ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں ہرگز ممکن الحصول نہیں۔ شیعوں کے ملک میں جاؤ تو وہ سنت جماعت کے وعظوں سے افروختہ ہوتے ہیں، اور سنت جماعت کے ملکوں میں شیعہ اپنی رائے ظاہر کرنے سے خائف ہیں۔ ایسا ہی مقلدین موحدین کے شہروں میں اور موحدین مقلدین کی بلاد میں دم نہیں مار سکتے، اور گو کسی بدعت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، منہ سے بات نکالنے کا موقع نہیں رکھتے۔ آخر یہی سلطنت ہے جس کی پناہ میں ہر یک فرقہ امن اور آرام سے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، اور یہ بات اہل حق کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ جس ملک میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں، نصیحت دینے کا حوصلہ ہی نہیں، اس ملک میں کیوں کر راستی پھیل سکتی ہے؟ راستی پھیلانے کے لیے وہی ملک مناسب ہے جس میں آزادی سے اہل حق واز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دینی جہادوں سے اصلی غرض آزادی کا قائم کرنا اور علم کا دور کرنا تھا، اور دینی جہاد انہی ملکوں کے مقابلے پر ہوئے تھے جن میں واعظین کو اپنے واز کے وقت جان کا اندیشہ تھا، اور جن میں امن کے ساتھ واز ہونا قطعی محال تھا، اور کوئی شخص طریقہ حقہ کو اختیار کر کے اپنی قوم کے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن سلطنت انگلیشیا کی آزادی نہ صرف ان خرابیوں سے خالی ہے بلکہ اسلامی ترقی کی بدرجہ غایت ناصر اور مؤید ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس خودداد نعمت کا قدر کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی دینی ترقیات میں قدم بڑھاویں، اور اس طرف بھی توجہ کریں کہ اس مربی سلطنت کی شکر گزاری کے لیے یہ بھی پرضرور ہے
کہ جیسا ان کی دولت ظاہری کی خیر خواہی کی جائے، ایسا ہی اپنے واعظ اور معقول بیان اور عمدہ تالیفات سے یہ کوشش کی جائے کہ کسی طرح دین اسلام کی برکتیں بھی اس قوم کے حصے میں آ جائیں، اور یہ امر بجز رفق اور مدارہ اور محبت اور حلم کے انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بندوں پر رحم کرنا اور عرب اور انگلستان وغیرہ ممالک کا ایک ہی خالق سمجھنا اور اس کی عاجز مخلوق کی دل و جان سے غمخواری کرنا اصل دین و ایمان کا ہے۔ بس سب سے اول بعض ان ناواقف انگریزوں کے اس وہم کو دور کرنا چاہیے کہ جو بوجہ ناواقفیت یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا قوم مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتی ہے اور اپنے محسنوں سے ایذاء کے ساتھ پیش آتی ہے اور اپنی مربی گورنمنٹ کی بدخواہ ہے، حالانکہ اپنے محسن کے ساتھ باحسان پیش آنے کی تاکید جس قدر قرآن شریف میں ہے اور کسی کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، نوٹ النحل 91۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استنع الیکم معروفا فجازوہ فإن عجزتم عن مجازاتہ فادعوا لہ حتی یعلم انکم قد شکرتم فإن اللہ شاکر یحب الشاکرین۔ الملتمس، خاکسار، غلام احمد عفی عنہ۔ پہلی فصل ان براہین کے بیان میں جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر بیرونی اور اندرونی شہادتیں ہیں۔ قبل از تحریر براہین فصل ھذا کے چند ایسے امور کا بطور تمہید بیان کرنا ضروری ہے جو دلائل آتیہ کے اکثر مطالب دریافت کرنے اور ان کی کیفیت اور ماہیت سمجھنے کے لیے قواعد کلیہ ہیں۔ چنانچہ ذیل میں وہ سب تمہیدیں لکھی جاتی ہیں۔ تمہید اول، بیرونی شہادتوں سے وہ واقعات خارجیہ مراد ہیں جو ایک ایسی حالت پر واقع ہوں کہ جس حالت پر نظر کرنے سے کسی کتاب کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہو یا اس کے من جانب اللہ ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہو، اور اندرونی شہادتوں سے وہ ذاتی کمالات کسی کتاب کی مراد ہیں کہ خود اسی کتاب میں موجود ہوں، جن پر نظر کرنے سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہو کہ وہ خدا کی کلام ہے اور انسان اس کے بنانے پر قادر نہیں۔ تمہید دوم، وہ براہین جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر بیرونی شہادتیں ہیں، چار قسم پر ہیں۔ ایک، وہ جو امور محتاج الاصلاح سے ماخوذ ہیں۔ دوسری، وہ جو امور محتاج التکمیل سے ماخوذ ہیں۔ تیسری، وہ جو امور قدرتیہ سے ماخوذ ہیں۔ چوتھی، وہ جو امور غیبیہ سے ماخوذ ہیں۔ لیکن وہ براہین جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر اندرونی شہادتیں ہیں، وہ تمام امور قدرتیہ ہی سے ماخوذ ہیں، اور تعریف اقسام مذکورہ کی بتفصیل ذیل ہے۔ امور محتاج الاصلاح سے وہ امور کفر اور بے ایمانی اور شرک اور بدعملی کے مراد ہیں جن کو بنی آدم نے بجائے عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے اختیار کر رکھا ہو، اور جو عام طور پر تمام دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے اس لائق ہو گئے ہوں کہ عنایت ازلیہ ان کی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔ امور محتاج التکمیل سے وہ امور تعلیمیہ مراد ہیں جو کتب الہامیہ میں ناقص طور پر پائے جاتے ہوں، اور حالت کاملہ تعلیم پر نظر کرنے سے ان کا ناقص اور ادھورا ہونا ثابت ہوتا ہو، اور اس وجہ سے وہ ایک ایسی کتاب الہامی کے محتاج ہوں جو ان کو مرتبہ کمال تک پہنچاوے۔
امور قدرتیہ دو طور پر ہیں۔ ایک، بیرونی شہادتیں، ان سے وہ امور مراد ہیں جو بغیر وسیلہ انسانی تدبیروں کے خدا کی طرف سے پیدا ہو جائیں، اور ہر ایک ذرہ بے مقدار کو وہ شوکت و شان اور عظمت و بزرگی بخشیں جس کا حاصل ہونا عند العقل محالات عادیہ سے متصور ہو اور جس کی نظیر صفحہ دنیا میں کہیں نہ پائی جاتی ہو۔ تو اندرونی شہادتیں، ان سے وہ محاسن سوری اور مانوی کتاب الہامی کے مراد ہیں جن کا مقابلہ کرنے سے قوا بشریہ عاجز ہوں، اور جو فی الواقعہ بے مثل و مانند ہو کر ایسے قادر یکتا پر دلالت کرتی ہوں کہ گویا آئینہ خدا نما ہوں۔ امور غیبیہ سے وہ امور مراد ہیں جو ایک ایسے شخص کی زبان سے نکلیں جس کی نسبت یہ یقین کیا جائے کہ ان امور کا بیان کرنا من کل الوجوہ اس کی طاقت سے باہر ہے، یعنی ان امور پر نظر کرنے اور اس شخص کے حال پر نظر کرنے سے یہ بات ببداہت واضح ہو کہ نہ وہ امور اس کے لیے حکم بدیہی اور مشہود کا رکھتے ہیں اور نہ بذریعہ نظر اور فکر کے اس کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور نہ اس کی نسبت عند العقل یہ گمان جائز ہے کہ اس نے بذریعہ کسی دوسرے واقف کار کے ان امور کو حاصل کر لیا ہوگا، وہ وہی امور کسی دوسرے شخص کی طاقت سے باہر نہ ہوں۔ بس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ امور غیبیہ اضافی اور نسبتی امور ہیں، یعنی ایسے امور ہیں کہ جب بعض خاص اشخاص کی طرف ان کو نسبت دی جاتی ہے تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ امور غیبیہ ہونے کا ان پر اطلاق ہو، اور پھر جب وہی امور بعض دیگر کی طرف منسوب کیے جائیں تو یہ قابلیت ان میں متحقق نہیں ہوتی۔ تمثیلات۔ الف، زید ایک شخص ہے جو ہمارے اس زمانے میں پیدا ہوا، اور بکر ایک شخص ہے جو 50 برس بعد زید کے پیدا ہوا، جس کا زمانہ زید نے نہیں پایا اور نہ اس کے واقعات سے مطلع ہونے کا زید کو کوئی خارجی ذریعہ حاصل ہوا۔ سو وہ واقعات جو بکر پر گزرے، اگرچہ وہ بکر کی نسبت امور غیبیہ نہیں ہیں کیونکہ وہ اسی کے واقعات ہیں اور اس کے لیے مشہود اور محسوس ہیں، لیکن اگر انہی واقعات سے زید ٹھیک ٹھیک اطلاع دے، ایسا کہ سر منہ فرق نہ ہو، تو کہا جائے گا کہ زید نے امور غیبیہ سے اطلاع دی، کیونکہ وہ امور زید کے لیے مشہود اور محسوس نہیں ہیں اور ناممکن تھا کہ ان کے حصول کے لیے زید کو کوئی ذریعہ خارجی حاصل ہوتا۔ ب، بکر ایک فلاسفر ہے جس نے کتب فلسفیہ میں ایک زمانہ دراز تک بغور تمام نظر اور فکر کر کے دقائق حکمیہ کے جاننے اور معلوم کرنے میں ملکہ کاملہ پیدا کیا ہے، اور بوجہ تحصیل علوم عقلیہ اور مطالعہ تالیفات اولین اور حصول ذخائر تحقیقات متقدمین، اور نیز بباعث ہمیشہ کے سوچ بچار اور مشق اور مغز زنی اور استعمال قواعد مقررہ صنعت منطق کے بہت سے حقائق علمیہ اور دلائل یقینیہ اس کو مستحضر ہو گئے ہیں۔ اور زید ایک شخص ہے جس کی نسبت یہ واقعہ ثابت ہے کہ نہ اس نے کچھ منطق و فلسفہ وغیرہ سے کوئی حرف پڑھا ہے اور نہ کتب فلسفہ سے اس کو کچھ اطلاع ہے، اور نہ طریقہ نظر اور فکر میں اس کو کچھ مشق ہے، اور نہ کسی اہل علم اور حکمت سے اس کی مخالطت اور صحبت ہے، بلکہ محض امی ہے اور امیوں میں ہمیشہ بود و باش رکھتا ہے۔ پس وہ علوم جو بکر نے بتمام محنت اور کلفت اور مشقت حاصل کیے ہیں، وہ بکر کی نسبت امور غیبیہ نہیں ہیں، کیونکہ بکر نے ان کو ایک مدت مدید تک جہد شدید سے تعلیم پا کر حاصل کیا ہے، لیکن زید جو بالکل ناخواندہ ہے،
اگر حکمت اور فلسفے کے باریک اور دقیق علوم کو ایسا صاف اور صحیح بیان کرے جس میں سر منہ تفاوت نہ ہو، اور علوم عالیہ کی نازک اور اعلیٰ صداقتوں کو ایسے کامل طور پر ظاہر کرے جس میں کسی نوع کا فتور اور نقصان نہ پایا جائے، اور دقائق حکمیہ کا ایسا مکمل مجموعہ پیش کرے جن کا باستیفا بیان کرنا پہلے اس سے کسی حکیم کو میسر نہ ہوا ہو، تو ہر یک امر کی نسبت مکمل بیان اس کا جس میں شرائط مذکورہ بالا پائی جائیں امور غیبیہ میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے ان امور کو بیان کیا جن کا بیان کرنا اس کی طاقت اور استعداد اور اندازہ علم اور فہم سے باہر تھا، اور جن کے بیان کرنے میں اس کے پاس اسباب عادیہ میں سے کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ جیم، بکر ایک پادری یا پنڈت یا کسی اور مذہب کا عالم اور فاضل اور ماہر جز و کل ہے، جس نے ایک کلاں حصہ اپنی عمر کا خرچ کر کے اور 20 برس محنت اور مشقت اٹھا کر اس مذہب کے متعلق جو نہایت دقیق باتیں ہیں دریافت کیں، اور جو کچھ اس مذہب کی کتاب میں صواب یا خطا ہے یا جو غایت درجے کی باریک صداقتیں ہیں وہ سب مدت دراز کے تفکر اور تدبر سے معلوم کر لیں۔ اور زید ایک شخص ہے جس کی نسبت یہ واقعہ ثابت ہے کہ بباعث ناخواندہ ہونے کے کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتا ہے، تو اگر بکر ان کتابوں میں سے کچھ امور یا مسائل یا واقعات بیان کرے تو وہ امور غیبیہ نہیں ہیں، کیونکہ بکر بذریعہ تعلیم کامل اور عرصہ دراز کی مشق کے ان کتابوں کے مضامین پر بخوبی مطلع اور حاوی ہے۔ لیکن اگر زید جو محض امی ہے ان حقائق عمیقہ کو بیان کر دے جن کا جاننا بجز واقفیت تام کے محال عادی ہے، اور ان کتابوں کی ایسی باریک صداقتوں کو کھول دے جو بجز خواص علماء کے کسی پر منکشف نہیں ہوتی، اور ان کے وہ تمام معائب اور نقصانات ظاہر کر دے جن کا ظاہر کرنا بجز نہایت درجے کی دقت نظر کے عادتاً ممتنع ہے، اور پھر اس منصب دقیق اور تحقیق میں ایسا کامل ہو جو اپنی نظیر نہ رکھتا ہو، تو اس صورت میں اس کی نسبت یہ کہنا حق اور راست ہوگا کہ اس نے امور غیبیہ کو بیان کیا۔ تشریح: شاید کوئی معترض اس تمہید پر اعتراض کرے کہ ان سہل اور آسان منقولات کا بیان کرنا جو مذہبی کتابوں میں مدون اور مرقوم ہیں بذریعہ سماعت بھی ممکن ہے، جس میں لکھا پڑھا ہونا کچھ ضروری نہیں، کیونکہ ناخواندہ آدمی کسی واقعے کو کسی خواندہ آدمی سے سن کر بیان کر سکتا ہے۔ یہ کچھ مسائل دقیقہ علمیہ نہیں ہیں جن کا جاننا بغیر تعلم باقاعدہ کے محال ہو۔ ایسے معترض سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری کتابوں میں کوئی ایسی باریک صداقتیں بھی ہیں یا نہیں جن کو بجز اعلیٰ درجے کے عالم اور اجل فاضل کے ہر یک شخص کا کام نہیں کہ دریافت کر سکے، بلکہ انہی لوگوں کے ذہن ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں جنہوں نے زمانہ دراز تک ان کتابوں کے مطالعے میں خون جگر کھایا ہے اور مکاتب علمیہ میں کامل استادوں سے پڑھا سیکھا ہے۔ بس اگر اس سوال کا یہ جواب دیں کہ ایسی اعلیٰ درجے کی دقیق صداقتیں ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان میں تمام موٹی اور سرسری اور بے مغز باتیں بھری ہوئی ہیں جن کو عوام الناس بھی ادنیٰ التفات سے معلوم کر سکتے ہیں، اور جن پر ایک کم فہم لڑکا بھی سرسری نظر مار کر ان کی تہ تک پہنچ سکتا ہے، اور جن کا جاننا کچھ فضیلت علمیہ میں داخل نہیں بلکہ غایت کار مثل ان کتابوں کے ہیں جن میں قصے کہانیاں لکھی جاتی ہیں یا جو محض اطفال اور عوام کے مطالعے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو افسوس ایسی گئی گزری کتابوں پر، کیونکہ یہ امر نہایت صاف اور واضح ہے کہ اگر مضامین کسی کتاب کے صرف عوام الناس کی موٹی عقل تک ہی ختم ہوں اور حقائق دقیقہ کے مرتبے سے بکلی متنزل ہوں، تو وہ کتاب بھی کوئی عمدہ کتاب نہیں کہلاتی، بلکہ وہ بھی عقل مندوں کی نظر میں ایسی ہی موٹی اور کم عزت ہوتی ہے جیسے اس کے مضامین موٹے ہیں۔
اور اس کا مضمون کوئی ایسی شے نہیں ہوتا جس کو علوم حکمیہ کی سلک میں منسلک کیا جائے یا حقائق عالیہ کے رتبے پر سمجھا جائے۔ بس جو شخص اپنی الہامی کتاب کی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تمام باتیں موٹی اور خفیف ہیں اور ان جمیع صداقتوں سے خالی اور عاری ہیں جو نہایت باریک اور دقیق ہیں اور جن کا جاننا ارباب علم اور نظر اور فکر سے مخصوص ہے، تو وہ آپ ہی اپنی کتاب کی توہین کرتا ہے، اور اس سے اس کی شیخی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ جس چیز کی تہ تک پہنچنے میں عوام الناس بھی اس کے ساتھ شریک اور مساوی ہیں، اس چیز کے حاصل کرنے سے وہ کسی ایسی فضیلت علمیہ کو حاصل نہیں کر سکتا کہ عوام الناس سے اس کو امتیاز بخشے یا کوئی لقب عالم یا فاضل کا اس کو عطا کرے، بلکہ وہ بھی بلا شبہ عوام کل انعام میں سے ہوگا، کیونکہ اس کے علم اور معرفت کا اندازہ عوام سے زیادہ نہیں، اور بلا ریب ایسی بیہودہ اور ذلیل کتابوں کا علم امور غیبیہ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ شرط ہے کہ تعلیمات ان کی ایسی شائع اور متعارف ہوں جن کی نسبت یہ باور کرنے کی وجہ ہو کہ ہر ایک امی اور ناخواندہ آدمی بھی ادنیٰ توجہ سے ان کے مضامین پر مطلع ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر مضامین ان کے شائع اور مشہور نہ ہوں تو گو وہ کیسی ہی بے مغز اور موٹی باتیں ہوں، تب بھی اس شخص کے لیے جو اس زبان سے ناواقف ہے جس زبان میں مضامین ان کتابوں کے لکھے گئے ہیں، حکم امور غیبیہ کا رکھتے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی قوم اپنی کتب الہامیہ کی نسبت آپ قبول کر لے کہ وہ باریک صداقتوں سے عاری اور بے نصیب ہیں، لیکن اگر کسی قوم کی یہ رائے ہو کہ ان کی الہامی کتابوں میں باریک صداقتیں بھی ہیں جن پر احاطہ کرنا بجز ان اعلیٰ درجے کے اہل علم لوگوں کے جن کی عمریں انہی میں تدبر تفکر کرتے کرتے فرسودہ ہو گئی ہیں، اور جن میں ایسی صداقتیں بھی ہیں جن کی تہ اور مغز تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو نہایت درجے کے زیرک اور عمیق الفکر اور راسخ فی العلم ہیں، تو اس جواب سے خود ہمارا مطلب ثابت ہے، کیونکہ اگر ایک امی اور ناخواندہ آدمی ان حقائق دقیقہ کو ان کی کتابوں میں سے بیان کرے جن کو با اقرار ان کے عوام اہل علم بھی بیان نہیں کر سکتے، صرف خواص کا کام ہے، تو بلا شبہ بیان اس امی کا بات ثبوت اس بات کے کہ وہ امی ہے امور غیبیہ میں داخل ہوگا، اور یہی تمثیل سوم کا مطلب ہے۔ تنبیہ: امور غیبیہ کو من جانب اللہ ہونے پر دلالت کامل ہے، کیونکہ یہ بات ببداہت عقل ثابت ہے کہ غیب کا دریافت کرنا مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہے، اور جو امر مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اس دلیل سے ظاہر ہے کہ امور غیبیہ خدا کی طرف سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ان کا من جانب اللہ ہونا یقینی اور قطعی ہے۔ تمہید سوم: جو چیز محض قدرت کاملہ خدائے تعالیٰ سے ظہور پذیر ہو، خواہ وہ چیز اس کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہو اور خواہ وہ اس کی پاک کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو جو لفظاً اور معناً اسی کی طرف سے صادر ہو، اس کا اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے کہ کوئی مخلوق اس کی مثل بنانے پر قادر نہ ہو، اور یہ اصول عام جو ہر یک صادر من اللہ سے متعلق ہے دو طور سے ثابت ہوتا ہے۔ اول، قیاس سے، کیونکہ از روئے قیاس صحیح و مستحکم کہ خدا کا اپنی ذات اور صفات اور افعال میں واحد لا شریک ہونا ضروری ہے، اور اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز نہیں۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ اگر اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز ہو تو البتہ پھر سب صفات اور افعال میں جائز ہو۔ حاشیہ: اس جگہ پر بعض نادان جن کو عمیق فکر کرنے کی عادت نہیں،
یہ وسوسہ پیش کرتے ہیں کہ بلا شبہ حروف اور الفاظ مفردہ خدا کی کلام اور انسانوں کی کلام میں مشترک ہیں، سو حروف اور الفاظ مفردہ میں شراکت انسان کی خدا کے ساتھ لازم آئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا متن میں بتفصیل مندرج ہے، تعلیم زبان کی خدا کی طرف سے ہے، بس حروف اور الفاظ مفردہ بھی خدا ہی نے انسانوں کو سکھلائے ہیں، انسان نے ان کو اپنی عقل سے ایجاد نہیں کیا۔ جس بات کو انسان ایجاد کرتا ہے وہ صرف ترکیب کلمات ہے، یعنی فقط یہ امر انسان کا اختیاری اور کسبی ہے کہ کسی مضمون کے ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک عبارت تیار کر سکتا ہے جس میں کوئی فکرہ کسی جگہ پر اور کوئی فکرہ کسی جگہ پر وضع کرتا ہے، اور کسی ترکیب کو کسی محل پر اور کسی ترکیب کو کسی محل پر رکھتا ہے۔ تو یہی املا انشاء اس کا اپنی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ خدا کی املا انشاء سے انسان کا املا انشاء ہرگز برابر نہیں ہو سکتا اور نہ برابر ہونا جائز ہے، کیونکہ اس سے مشارکت باری کی مخلوق سے لازم آتی ہے۔ لیکن انسان کا وہی حروف اور الفاظ مفردہ بولنا جو خدا نے اپنے کلام میں استعمال کیے ہیں، یہ مشارکت نہیں، بلکہ یہ تو بعین ہی ایسی بات ہے کہ جیسے انسان مٹی کو جو خدا کی پیدائش ہے اپنے استعمال میں لاتا ہے اور طرح طرح کے برتن وغیرہ بناتا ہے، بس اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ انسان خدا کا شریک ہو گیا ہے، کیونکہ مٹی تو بلا شبہ خدا کی مخلوق ہے، نہ انسان کی مخلوق۔ شراکت تو تب ثابت ہو کہ جب کوئی انسان خدا کی طرح اس مٹی سے حیوانات اور نباتات اور طرح طرح کے جواہرات بنا کر دکھلاوے۔ سو ظاہر ہے کہ انسان میں یہ مقدور نہیں کہ جو کام خدا نے مٹی سے پورا کیا ہے وہ بھی اسی خاک سے پورا کر سکے۔ یہ تو سچ بات ہے کہ مادہ ایجاد اور انشاء کا انسان کے ہاتھ میں بھی وہی ہے جس کو خدا اپنے قوانین قدرتیہ کی پابندی سے استعمال میں لاتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ کب سچ ہو سکتا ہے کہ ایجاد اور انشاء انسان کا خدا کی ایجاد اور انشاء سے برابر ہے۔ اگر انسان خدا کا مقابلہ کرنے میں آسانی کی چال بھی چلے، یعنی یہ کرے کہ جس مخلوق کے اعضاء متفرق ہو چکے ہوں اسی کی ہڈیاں اور گوشت اور پوست جمع کر کے پھر وہی جاندار بنانا چاہے، یا جان نہیں صحیح ویسا ہی قالب تیار کرنا چاہے، تو یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں۔ بس انسان ضعیف البنیان خدا کا مقابلہ کیوں کر سکے؟ اس سے تو حیوانات کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کے مقابلہ کرنے سے بھی عاجز ہے، اور بعض کیڑے اپنی صنائع میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کوئی اس کے لیے ریشم بناتا ہے اور کوئی اس کو شہد کا شربت پلاتا ہے، ایسا ہی کوئی کچھ اور کوئی کچھ تیار کرتا ہے، اور انسان کو ان میں سے ایک بھی ہنر یاد نہیں، تو پھر دیکھیے نادانی ہے یا نہیں کہ اس منہ اور اس لیاقت سے خدا کے ساتھ مقابلہ۔ چون نیستت با یک مگسی تابع همسری پس چون کنی با قادر مطلق برابری شرمایدت ز دم زنی خود به کردگار رو قدر خود ببین که ز یک کرم کمتری۔ اس جگہ یہ بات بھی بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے عناصر جسم انسان کے خدا کی طرف سے ہیں، ایسا ہی عناصر کلام کے بھی خدا کی طرف سے ہیں، اور عناصر کلام سے مراد ہماری حروف اور الفاظ اور چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں جن پر تعلیم زبان کی موقوف ہے، جیسے خدا ہے، بندہ فانی ہے، الحمدللہ، رب العالمین، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب عناصر کلام ہی ہیں جو خدا نے اپنی طرف سے انسان پر ظاہر کیے ہیں، کیونکہ خدا کا صرف اتنا کام نہیں تھا کہ وہ صرف ایک پتلا خاک کا بنا کر پھر الگ ہو جاتا، بلکہ ظاہر ہے کہ انسان نے جو کچھ اپنی تکمیل فطرت کے لیے پایا وہ سب خدا ہی سے پایا، گھر سے تو کچھ نہ لایا۔ سو طالب حق کو چاہیے
کہ اس سے دھوکہ نہ کھاوے کہ حروف اور الفاظ مفردہ یا چھوٹے چھوٹے فقرات جو خدا کی کلام میں موجود ہیں وہ انسان کی کلام میں بھی موجود ہیں، اور اس بات کو بخوبی یاد رکھے کہ یہ عناصر کلام کے ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں۔ انسان بھی ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور خدا بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ خدا کی کلام میں جو لفظاً و معناً خدا کی کلام ہے وہ الفاظ اور فقرات ایسی ترتیب محکم اور پر حکمت سے اور کمال موزونیت اور اعتدال سے اپنے اپنے محل پر موضوع ہوتے ہیں، جیسے سارے کام خدا کے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں کمال موزونیت اور اعتدال اور رعایت حکمت سے ہیں۔ انسان کو اپنی انشاء میں وہ مرتبہ خدائی کا حاصل نہیں ہو سکتا جیسا دوسرے تمام کاموں میں حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کفار قرآن شریف کے مقابلے پر بوصف دعوی فصاحت اور بلاغت اور ملک الشعراء کہلانے کے زبان بند کیے بیٹھے رہے اور اب بھی خاموش اور لاجواب بیٹھے ہیں، اور یہی خاموشی ان کے عجز پر گواہی دے رہی ہے، کیونکہ عجز اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو عجز ہے کہ مقاسم کی حجت کو سن اور سمجھ کر توڑ کر نہ دکھلاویں۔ یہاں تک تو اس حاشیے میں کلام الہی کے بے مثل ہونے کی ضرورت ہم نے قانون قدرت کے روح سے ثابت کی ہے، لیکن بجوز اس کے بے مثل ہونا کلام الہی کا ایک اور طریق سے بھی واجب ٹھہرتا ہے، جس کا بیان کرنا اسی حاشیے میں قرین مصلحت ہے، اور وہ یہ ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ بلا دغدغہ انسان کا ایسا نیک خاتمہ ہو جانا جس پر بالیقین نجات کی امید ہو، اس بات پر موقوف ہے کہ اس کو سانع حقیقی کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کی نسبت اور اس کے وعدہ جزا سزا کی بابت یقین کامل کا مرتبہ حاصل ہو جائے، اور یہ امر صرف ملاحظہ مخلوقات سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس مرتبہ یقین تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی الہامی کتاب کی ضرورت ہے جس کی مثل بنانا انسانی طاقتوں سے باہر ہو۔ اب اس تقریر کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے دو باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل سے کیوں وابستہ ہے۔ دوم یہ کہ وہ یقین کامل صرف ملاحظہ مخلوقات سے کیوں حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یقین کامل اس اعتقاد صحیح جازم کا نام ہے جس میں کوئی احتمال شک کا باقی نہ رہے، اور امر مقصود التحقیق کی نسبت پوری تسلی اور تشفی دل کو حاصل ہو جائے، اور ہر یک اعتقاد جو اس حد سے متنزل اور فروتر ہو وہ مرتبہ یقین کامل پر نہیں ہے بلکہ شک یا غایت کار ظن غالب ہے۔ اور یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل پر اس لیے موقوف ہے کہ مدار نجات کا اس بات پر ہے کہ انسان اپنے مولائے کریم کی جانب کو تمام دنیا اور اس کے عیش و عشرت اور اس کے مال و متاع اور اس کے تمام تعلقات پر، یہاں تک کہ اپنے نفس پر بھی مقدم سمجھے، اور کوئی محبت خدا کی محبت پر غالب ہونے نہ پاوے، لیکن انسان پر یہ بلا وارد ہے کہ وہ برخلاف اس طریقے کے جس پر اس کی نجات موقوف ہے ایسی چیزوں سے دل لگا رہا ہے جن سے دل لگانا خدا سے دل ہٹانے کے مستلزم ہے، اور دل بھی ایسا لگایا ہوا ہے کہ یقینی طور پر سمجھ رہا ہے کہ تمام راحت اور آرام میرا انہی تعلقات میں ہے، اور نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ وہ لذات بیقین کامل اس کے لیے مشہود اور محسوس ہیں جن کے وجود میں اس کو ذرا سا شک نہیں۔ بس ظاہر ہے کہ جب تک انسان کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اس کی جزا و سزا اور اس کی اعلیٰ نما کی نسبت ایسا ہی یقین کامل نہ ہو جیسا اس کو اپنے گھر کی دولت پر اور اپنے صندوق کے گنے ہوئے روپیوں پر اور اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے باغوں پر
اور اپنی زر خرید یا موروثی جائیداد پر، اور اپنی آزمودہ اور چشمدیدہ لذتوں پر، اور اپنے دل آرام دوستوں پر حاصل ہے، تب تک خدا کی طرف دلی جوش سے رجوع لانا محال ہے، کیونکہ کمزور خیال زبردست خیال پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جب ایسا آدمی جس کا یقین بنسبت امور آخرت کے دنیا پر زیادہ ہے اس مسافر خانہ سے کوچ کرنے لگے، اور وہ نازک وقت جس کو جان کندن کہتے ہیں یک اس کے سر پر نمودار ہو کر اس کو اس یقینی لذات سے دور ڈالنا چاہے جو دنیا میں اس کو حاصل ہیں، اور اس کو ان پیاروں سے علیحدہ کرنا چاہے جن کو وہ یقیناً بچشم خود ہر روز دیکھتا ہے، اور ان مالوں اور ملکوں اور دولتوں سے اس کو جدا کرنے لگے جن کو وہ بلا شبہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے، تو ایسی حالت میں ممکن نہیں کہ اس کا خیال خدا تعالیٰ کی طرف قائم رہے، مگر صرف اسی صورت میں کہ جب اس یقین کامل کے مقابل پر خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اس کے وعدہ جزا سزا پر بھی ایسا ہی یقین کامل بلکہ اس سے زیادہ ہو، اور اگر اس آخری وقت میں اس درجے کا یقین جو خیالات دنیاوی کی مدافعت کر سکے اس کو حاصل نہ ہو تو یہ امر غالباً اس کے لیے بد خاتمے کا موجب ہوگا۔ اور یہ بات کہ صرف ملاحظہ مخلوقات سے یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا اس طرح پر ثابت ہے کہ مخلوقات کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے کہ جس پر نظر ڈال کر انسان یہ لکھا ہوا پڑھ لے کہ ہاں اس مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے اور واقعی خدا موجود ہے اور اسی کی لذت وصال راحت حقیقی ہے، اور وہی مطیعوں کو جزا اور نافرمانوں کو سزا دے گا، بلکہ مخلوقات کو دیکھ کر اور اس عالم کو ایک ترتیب احسن اور ابلغ پر مرتب پا کر فقط قیاسی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مخلوقات کا کوئی خالق ہونا چاہیے، اور لفظ ہونا چاہیے اور ہے کے مصداق میں بڑا فرق ہے۔ مفہوم ہونا چاہیے اس یقین جازم تک نہیں پہنچا سکتا جس تک مفہوم ہے کا پہنچاتا ہے، بلکہ اس میں کسی قدر رگ شک باقی رہ جاتی ہے، اور جو شخص کسی امر کی نسبت بطور قیاسی ہونا چاہیے کہتا ہے اس کے قول کا صرف اس قدر خلاصہ ہے کہ میرے قیاس میں تو ہونا لازم ہے اور آگے مجھے خبر نہیں کہ واقعہ میں ہے بھی یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فقط مخلوقات پر نظر کرنے والے گزرے ہیں وہ نتیجہ نکالنے میں کبھی متفق نہیں ہوئے، اور نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہونا ممکن ہے۔ ہاں اگر آسمان کے کسی گوشے پر موٹی اور جلی قلم سے یہ لکھا ہوا ہوتا کہ میں بے مثل و مانند خدا ہوں جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور جو نیکوں اور بدوں کو ان کی نیکی اور بدی کا عوض دے گا، تو پھر بلا شبہ ملاحظہ مخلوقات سے خدا کے وجود پر اور اس کی جزا سزا پر یقین کامل ہو جایا کرتا، اور ایسی حالت میں کچھ ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کوئی اور ذریعہ یقین کامل تک پہنچانے کا پیدا کرتا، لیکن اب تو وہ بات نہیں ہے، اور خواہ تم کیسی ہی غور سے زمین آسمان پر نظر ڈالو کہیں اس تحریر کا پتہ نہیں ملے گا، صرف اپنا قیاس ہے اور بس۔ اسی جہت سے تمام حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ زمین آسمان پر نظر ڈالنے سے وجود باری کی نسبت شہادت واقعہ حاصل نہیں ہوتی، صرف ایک شہادت قیاسی حاصل ہوتی ہے جس کا مفہوم فقط اس قدر ہے کہ ایک سانے کا وجود چاہیے، اور وہ بھی اس کی نظر میں کہ جو وجود ان چیزوں کا خود بخود ہونا محال سمجھتا ہو، لیکن دہریے کی نظر میں وہ شہادت درست نہیں کیونکہ وہ قدامت عالم کا قائل ہے۔ اسی بنا پر اس کی یہ تقریر ہے کہ اگر کوئی وجود بے موجد جائز نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بے موجد کیوں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر انہی چیزوں کا وجود جن کو کسی نے بنتے ہوئے بچشم خود نہیں دیکھا بے موجد کیوں نہ مانا جاوے؟
اب ہم کہتے ہیں کہ وجود قدیم حضرت باری میں تب ہی دہریے کو ایک قیاس پرست کے ساتھ نزاع کرنے کی گنجائش ہے کہ مخلوقات پر نظر کرنے سے واقعی شہادت صانع عالم پر پیدا نہیں ہوتی، یعنی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ایک صانع عالم موجود ہے، بلکہ صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے امر معرفت صانع عالم کا صرف قیاسی طور سے دہریے پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اس مطلب کو کسی قدر حاشیہ نمبر 4 میں بیان کر آئے ہیں، جس میں ہم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ عقل صرف موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے اور خود موجود ہونا ثابت نہیں کرتی، اور کسی وجود کی ضرورت کا ثابت ہونا شے دیگر ہے، اور خود اس وجود ہی کا ثابت ہو جانا یہ اور بات ہے۔ بس جس کے نزدیک معرفت الہی صرف مخلوقات کے ملاحظہ تک ہی ختم ہے، اس کے پاس اس اقرار کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں کہ خدا فی الواقعہ موجود ہے، بلکہ اس کے علم کا اندازہ صرف اس قدر ہے کہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی تب کہ جب دہریہ مذہب کی طرف نہ جھک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکمائے متقدمین میں سے محض قیاسی دلائل کے پابند رہے، انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کیں اور صدہا طرح کا اختلاف ڈال کر بغیر تصفیہ کرنے کے گزر گئے، اور خاتمہ ان کا ایسی بے آرامی میں ہوا کہ ہزارہا شکوک اور ظنون میں پڑھ کر اکثر ان میں سے دہریے اور طبعی اور ملحد ہو کر مرے، اور فلسفے کے کاغذوں کی کشتی ان کو کنارے تک نہ پہنچا سکی، کیونکہ ایک طرف تو حب دنیا نے انہیں دبائے رکھا اور دوسری طرف انہیں واقعی طور پر معلوم نہ ہوا کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے۔ تو بڑی بے قراری کی حالت میں حق الیقین سے دور اور مہجور رہ کر اس عالم سے انہوں نے سفر کیا، اور اس بارے میں ان کا آپ ہی اقرار ہے کہ ہمارا علم صانع عالم اور دوسرے امور آخرت کی نسبت من حیث الیقین نہیں بلکہ من حیث ما ہوا الشبہ ہے، یعنی اس قسم کا ادراک ہے کہ جیسے کوئی بغیر اطلاع حقیقت حال کے یوں ہی اٹکل سے ایک چیز کی نسبت کہے کہ اس چیز کی حالت کے یہی لائق ہے کہ ایسی ہو، اور اصل میں نہ جانتا ہو کہ ایسی ہے یا نہیں۔ حکیموں نے جس امر کو اپنی رائے میں دیکھا کہ ایسا ہونا مناسب ہے، اس کو اپنے گھر میں ہی تجویز کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے کوئی کہے کہ مثلاً زید کا اس وقت ہمارے پاس آنا مناسب ہے، پھر آپ ہی دل میں ٹھہرا لے کہ ضرور آتا ہوگا، اور پھر سوچے کہ زید کا گھوڑے پر ہی آنا لائق ہے، اور پھر تصور کر لے کہ گھوڑے پر ہی آیا ہوگا۔ ایسا ہی حکیم لوگ اٹکلوں پر اپنا کام چلاتے رہے، اور خدا کو موجود فی الحقیقت یقین کرنا انہیں نصیب نہ ہوا، بلکہ ان کی عقل نے اگر بہت ہی ٹھیک ٹھیک دوڑ کی تو فقط اس قدر کی کہ ایک صانع کے موجود ہونے کی ضرورت ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس ادنا خیال میں بھی بے ایمانوں کی طرح ان کو شکوک اور شبہات ہی پڑتے رہے، اور طریقہ حقہ پر ان کا قدم نہیں پڑا۔ بعض خدا کے مدبر و خالق بالارادہ ہونے سے انکاری رہے، بعض اس کے ساتھ ہیولا کو لے بیٹھے، بعض نے جمیع ارواح کو خدا کی قدامت میں بھائی بندوں کی طرح حصے دار ٹھہرایا، جن کے وارث اب تک آریہ سماج والے چلے آتے ہیں، بعض نے ارواح انسانیہ کی بقا کو اور دار جزا سزا کو تسلیم نہ کیا، بعض نے زمانے کو ہی خدا کی طرح مؤثر حقیقی قرار دے دیا، بعض نے خدا کے عالم بالجزیات ہونے سے منہ پھیر لیا، بعض بتوں پر ہی قربانیاں چڑھاتے رہے اور مصنوعی دیوتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے، اور بتیرے بڑے بڑے حکیم خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر رہے، اور کوئی ان میں ایسا نہ ہوا کہ ان تمام مفاسد سے بچ رہتا۔ اب ہم اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ مجرد ملاحظہ مخلوقات سے ہرگز یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی کسی کو ہوا، بلکہ جس قدر حاصل ہو سکتا ہے اور شاید بعضوں کو ہوا ہے، وہ اسی قدر ہے کہ جو ہونا چاہیے کا مصداق ہے، اور یہ بھی وجود صانع عالم کی بابت ہے، اور جزا و سزا وغیرہ میں تو اتنا بھی نہیں۔
اور جب کہ مخلوقات پر نظر ڈالنے سے یقین کامل حاصل نہ ہو سکا تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑی، یا تو یہ کہ خدا نے یقین کامل تک پہنچانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور یا یہ کہ ضرور اس نے یقین کامل تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ رکھا ہے۔ لیکن امر اول و ذکر تو بدیہی البطلان ہے، اور کسی عاقل کو اس کے باطل ہونے میں کلام نہیں۔ اور امر دوم کے قرار دینے کی حالت میں، یعنی اس صورت میں کہ جب ہم تسلیم کریں کہ خدا نے مخلوقات کی نجات کے لیے ضرور کوئی کامل ذریعہ ٹھہرایا ہے، بجز اس بات کے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کامل ذریعہ ایسی کتاب الہامی ہوگی جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہو اور اپنے بیان میں قانون قدرت کے ہر یک اجمال کو کھولتی ہو، کیونکہ جب کامل ذریعے کے لیے یہ شرط ہوئی کہ وہ چیز بے مثل و مانند ہو اور نیز اس میں من جانب اللہ ہونے کے بارے میں اور ہر یک امر دینی کے لیے تحریری شہادت بھی موجود ہو، تو یہ تمام صفات صرف کتاب الہامی میں جو بے مثل و مانند ہو جمع ہوں گی، اور کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خوبی صرف کتاب الہامی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ اپنے بیان اور اپنی بے نظیری کی حالت کے ذریعے سے یقین کامل اور معرفت کامل کے مرتبے تک پہنچاوے۔ وجہ یہ کہ آسمان و زمین کے وجود پر اگر کوئی کم بخت دہریہ شک کرے تو کرے کہ یہ قدیم سے چلے آتے ہیں، ہر ایک کلام کو انسانی طاقتوں سے بالاتر تسلیم کر کے پھر انسان اس اقرار کرنے سے کہاں بھاگ سکتا ہے کہ خدا فی الواقعہ موجود ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ علاوہ اس کے اس جگہ خدا کا وجود ماننا صرف اپنا ہی قیاس نہیں، بلکہ وہی کتاب بطور خبر واقعہ کے یہ بھی بتلاتی ہے کہ خدا موجود ہے اور جزا سزا برحق ہے۔ پس جس یقین کامل کو طالب حق زمین و آسمان میں تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا، وہ مراد اس کو اس جگہ مل جاتی ہے۔ لہٰذا دہریے کو خدا کے قائل کرنے کے لیے جیسا کلام بے مثل سے علاج متصور ہے، ویسا زمین و آسمان کے ملاحظہ سے ہرگز ممکن نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر یک انسان میں کہ جو مجرد قیاس پرست ہے، دہریہ پن کی ایک رگ ہے، وہی رگ دہریے میں کچھ زیادہ پھول کر ظاہر ہو جاتی ہے اور اوروں میں مخفی رہتی ہے۔ اس رگ کو وہی الہامی کتاب کاٹتی ہے جو فی الواقعہ انسانی طاقتوں سے باہر ہو، کیونکہ جیسا ہم نے اوپر بیان کیا ہے، آسمان زمین سے نتیجہ نکالنے میں ہمیشہ لوگوں کی سمجھ مختلف رہی ہے، کسی نے یوں سمجھا اور کسی نے وہ سمجھا، لیکن یہ اختلاف کلام بے مثل میں نہیں ہو سکتا، اور گو کوئی دہریہ ہی ہو اور کلام بے مثل کی نسبت یہ رائے ظاہر نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر تکلم کسی متکلم کے زمین آسمان کی طرح خود بخود قدیم سے وجود رکھتی ہے، بلکہ کلام بے مثل میں اسی وقت تک دہریہ بحث و تکرار کرے گا جب تک اس کے بے مثل ہونے میں اس کو کلام ہے، اور جب ہی اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ فی الواقعہ بنانا اس کا انسانی طاقتوں سے باہر ہے، اسی وقت سے خدا کے ماننے کے لیے اس کے دل میں ایک تخم بویا جاوے گا، کیونکہ اس وہم کے کرنے کی اس کو گنجائش ہی نہیں کہ اس کلام کے متکلم کا وجود قیاسی ہے نہ واقعی، اس جہت سے کہ کلام کا وجود بغیر وجود متکلم کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ما سوائے اس کے کلام بے مثل میں یہ بھی خوبی ہے کہ جو کچھ علم مبدا اور معاد کا تکمیل نفس کے لیے ضروری ہے، وہ سب بطور امر واقعہ کے اس میں لکھا ہوا موجود ہے، اور یہ خوبی بھی زمین آسمان میں موجود نہیں، کیونکہ اول تو ان کے ملاحظہ سے اسرار دینیہ کچھ معلوم ہی نہیں ہوتے، اور اگر کچھ ہوں بھی تو اکثر اوقات وہی مثل مشہور ہے کہ گونگے کے اشارے اس کی ماں ہی سمجھے۔ اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ بے مثل ہونا کلام الہی کا صرف اسی جہت سے واجب نہیں کہ استحفاظ سلسلہ قانون قدرت کا اس پر موقوف ہے، بلکہ اس جہت سے بھی واجب ہے کہ بغیر بے مثل کلام کے نجات کا امر ہی ادھورا رہتا ہے، کیونکہ جب خدا پر ہی یقین کامل نہ ہوا
تو پھر نجات کیسی اور کہاں سے؟ جو لوگ خدا کی کلام کا بے مثل و مانند ہونا ضروری نہیں سمجھتے، ان کی کیسی نادانی ہے کہ حکیم مطلق پر بدگمانی کرتے ہیں کہ ہر چند اس نے کتابیں بھیجیں، پر بات وہی بنی بنائی رہی جو پہلے تھی، اور وہ کام نہ کیا جس سے لوگوں کا ایمان اپنے کمال کو پہنچتا۔ افسوس ہے کہ یہ لوگ سوچتے نہیں کہ خدا کا قانون قدرت ایسا محیط ہے کہ اس نے کیڑوں مکوڑوں کو بھی کہ جن سے کچھ ایسا بڑا فائدہ متصور نہیں، بے نظیر بنانے سے دریغ نہیں کیا۔ تو کیا اس کی حکمت پر یہ اعتراض نہ ہوگا کہ اس کو دریغ کرنے کا مقام کہاں آ کر سوجا، جس سے تمام انسانوں کی کشتی ہی غرق ہوتی ہے، اور جس سے یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ گویا خدا کو ہرگز منظور ہی نہیں کہ کوئی انسان نجات کا مرتبہ حاصل کرے، مگر جس حالت میں خدا تعالیٰ کی نسبت ایسا گمان کرنا کفر عظیم ہے، تو بالآخر یہ دوسری بات جو خدا کی شان کے لائق اور بندوں کی حاجت کے موافق ہے ماننی پڑی، یعنی یہ کہ خدا نے بندوں کی نجات اور تکمیل معرفت کے لیے ضرور ایسی کتاب بھیجی ہے جو عدیم النظیر ہونے کی وجہ سے معرفت کامل تک پہنچاتی ہے، اور جو کام مجرد عقل سے نہیں ہو سکتا اس کو پورا کر کے دکھلاتی ہے۔ سو وہ کتاب قرآن شریف ہے جس نے اس کمال تام کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو بپایہ صداقت پہنچایا ہے۔ هست فرقان آفتاب علم و دین تا برندت از گمان سوی یقین، هست فرقان از خدا حبل المتین تا کشندت سوی رب العالمین، هست فرقان روز روشن از خدا تا دهندت روشنی دیده ها، حق فرستاد این کلام به مثال تا رسی در حضرت قدس و جلال، در روی شک است الهام خدا کان نماید قدرت تام خدا، هر که روی خود ز فرقان در کشید جان او روی یقین هرگز ندید، جان خود را می کنی در خود روی باز می مانی همان قول و قوی، کاش جانت میل عرفان داشته کاش سعیت تخم حق را کاشته، خود نگه کن از سر انصاف و دین از گمانها کی شود کار یکی، هر که را سویش در بگشوده است از یقین نی از گمانها بوده است، کدر فرقان نزدت ای غدار نیست این ندانی که جز از وی یار نیست، وحی فرقان مردگان را جان دهد صد خبر از کوچه عرفان دهد، از یقین ها می نماید عالمی کا نبیند کس و صد عالم ہمیں۔ اس جگہ برہمو سماج والوں نے بڑی جان کنی سے چند وساوس بنا رکھے ہیں تاکہ خدا کی کتاب کے قبول کرنے سے عذر کرنے کی کوئی وجہ پیدا ہو جائے اور کسی طرح انتظام امر دین ادھورا ہی رہے، اپنے کمال کو نہ پہنچے، اور کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ خدا وہ رحیم کریم ہے کہ جس نے انسان کی جسمانی تربیت کے لیے سورج اور چاند وغیرہ چیزیں بنائیں تاکہ انسان کی خوراک کا بندوبست کرے، اور روحانی تربیت کے لیے اپنی کتابیں بھیجی تا انتظام ہدایت فرماوے۔ سو چونکہ یہ لوگ خداوند کریم و رحیم پر بخل اور بے مروتی اور بد انتظامی کی تہمت لگانا چاہتے ہیں، اور ان کے عقائد فاسدہ میں حضرت باری تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں اور تحقیر اور توہین پائی جاتی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جہاں تک وساوس ان کے اس بحث سے متعلق ہیں وہ اس جگہ دور کیے جاویں، لہٰذا مع الجواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ وسوسہ اول، یہ بحث کہ کوئی کتاب الہامی انسانی طاقتوں سے باہر ہے، اصل بحث الہام کی ایک فرع ہے، اور الہام کی نسبت یہ ثابت ہے کہ وہ عند العقل ضروری نہیں، اور جب الہام کی کچھ ضرورت نہیں تو پھر یہ بحث کرنا ہی بے فائدہ ہے کہ کسی کتاب کی نظیر بنانے سے قوائے بشریہ عاجز ہیں یا نہیں۔ جواب،
اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے کہ بذریعہ قیاسات عقلیہ کے جو کچھ خدا اور امور آخرت کے بارے میں سوچا جاتا اور فکر کیا جاتا ہے، اس سے نہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے نہ معرفت کامل، اور جو وساوس قیاس پرستوں کے جی میں کھٹکتے رہتے ہیں ان کا تدارک بجز الہام کے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر نیچر سے اس قدر سمجھا بھی گیا کہ عالم کا ایک سانے ضرور چاہیے، لیکن اس کا بیان کرنے والا کون ہے کہ وہ سانے ہے بھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ عمارت کو دیکھ کر معمار پر یقین آ سکتا ہے، پر وہ یقین عادی طور پر ہم کو حاصل ہے، کیونکہ جیسے ہم عمارتوں کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی معماروں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن زمین و آسمان بنانے والے کو کون دکھاوے؟ اس کا تو تب ہی پورا یقین آوے کہ جب معماروں کی طرح اس کا بھی کچھ پتہ لگے۔ اگر عقل نے گواہی بھی دی کہ کوئی اس عالم کا بنانے والا چاہیے، تو وہی عقل پھر آپ ہی حیرت کے دریا میں ڈوبے گی کہ اگر یہ خیال سچا ہے تو پھر اس سانے کا آج تک کوئی پتہ بھی تو لگا ہوتا۔ بس اگر عقل نے سانے کے وجود کی طرف کسی قدر راہبری کی تو پھر دیکھنا چاہیے کہ راہزن بھی تو وہی عقل ہوئی، کسی کو دہریہ بنایا، کسی کو طبیعہ، کوئی کسی طرف جھکا اور کوئی کسی طرف، بھلا فقط عقلی خیال سے کہ جس کی تصدیق کبھی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی، یقین کیوں کراوے؟ اگر عقل نے قیاس بھی دوڑایا کہ بنانے والا ضرور چاہیے، تو اب کون ہے کہ ہمیں پوری تسلی دے کہ اس قیاس میں کچھ دھوکہ نہیں؟ اور اس سے زیادہ اگر ہم غور بھی کریں تو کیا کریں؟ اگر عقل سے ہی پورا کام نکلتا ہے تو پھر کیوں عقل ہمیں راستہ چھوڑ کر آگے چلنے سے انکار کرتی ہے؟ کیا مرتبہ اعلیٰ ہماری معرفت اور خدا شناسی کا یہی ہے کہ ہم صرف اتنے پر ہی کفایت کریں کہ کوئی بنانے والا چاہیے؟ کیا ایسے اٹکل پچو خیال سے ہم اس خوشحالی دائمی کے وارث ہو سکتے ہیں کہ جو کامل الیقین اور کامل المعرفت لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جس یقین کامل کے لیے ہماری روح تڑپتی ہے، اگر وہ صرف عقل سے ہم کو مل جاتا تو پھر یہ قول بھی ہمارا وجہ ہوتا کہ اب ہمیں الہام کی کچھ حاجت نہیں، اپنے مطلب کو پہنچ جو گئے۔ لیکن جب ہم بیمار ہو کر پھر بھی علاج کے متلاشی نہ ہوں اور صحت کامل کے وسائل طلب نہ کریں تو یہ ہماری بدبختی کی نشانی ہے۔ ای در انکار مانده از الهام کرد عقل تو عقل را بدنام. از خدا رو به نحویش آوردی این چه آیین و کیش آوردی. تا نه کس سر ز خویشتن تابد راز توحید را چه سان یابد. تا نه بر فرک نفس پا بزنی کی به پاک و پلید ترک کنی. هر که شد تابع کلام خدا رست از اتباع حرص و هوی. از خود و نفس خود خلاص شده محبت فیض نور خاص شده. برتر از رنگ این جهان گشته آنچه ناید و به هم آن گشته. ما اسیران نفس اماره به خداییم سخت ناکاره. تا میان بست وحی حق برشاد ای بسا عقده های ما که کشاد. نشود از تو کار ربانی آسیای تهی چه گردانی. تو و علم تو مع علم خدا فرق بین از کجاست تا به کجا. آن یکی را نگار خویش ببر دیگر چشم انتظار بدر. آن یکی همنشین به مه روی دیگر هرزه گر در کوی. آن یکی کام یافته به تمام دیگر سوخته به فکرت کام. آرت آید ز عالم اسرار خود ز خود دم زنی زه پندار. همین کار تو ناتمام افتاد واه چه کارت به عقل خام افتاد. صفحہ 163 سے بقیہ حاشیہ نمبر 11۔ سو اے بھائیو، برہمو سماج والو،
جبکہ آپ لوگوں کو خداوند کریم نے دیکھنے بھالنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تو پھر تم آپ ہی ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ ضرورت الہام کی ثابت ہے یا نہیں، اور زیادہ تفصیل اس کی بحوالہ دلائل عقلیہ قرآن شریف کے اپنے موقع پر مندرج ہے، وہاں پڑھ لو۔ پھر اگر خدا سے خوف کر کے سچا راستہ قبول کر لو اور منصب رہنمائی کا خدا ہی کے لیے رہنے دو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی نشانی ہے، ورنہ اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو ان دلائل کو مدلل بیان سے توڑ کر دکھلاؤ، لیکن سودائیوں کی چال تو مت چلو کہ جو کسی کی سنتے نہیں اور اپنی ہی بکی جاتے ہیں۔ کیا تعجب کریں یا نہ کریں کہ تم لوگ بات بات میں کٹتے جاتے ہو اور قدم قدم میں رکے جاتے ہو، پھر نہ جانے کہ کس بلا کے پردے ہیں کہ وہ اٹھتے ہی نہیں، کیسے دل ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں، عقل کی کسوٹی کس طاق میں رکھ کر بھول گئے کہ کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا خیال کرنے لگے۔ خیال پرستی کرنا کس کو نہیں آتا؟ یہ تم کون سا نیا تحفہ لائے کہ جس پر بغلیں بجاتے ہو؟ کوئی باعث نہیں کھلتا کہ کیوں تمہارے دل کے کواڑ نہیں کھلتے، کیوں تمہاری آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہو رہی ہیں۔ عقل نے تم سے کیسی بے وفائی کی کہ تم جیسے پجاریوں سے دور بھاگ گئی۔ حضرات، تم خود سوچ کر دیکھ لو کہ الہام کے بغیر نہ یقین کامل ممکن ہے، نہ غلطی سے بچنا ممکن، نہ توحید خالص پر قائم ہونا ممکن، نہ جذبات نفسانیہ پر غالب آنا حیز امکان میں داخل ہے۔ وہ الہام ہی ہے جس کے ذریعے سے خدا کی نسبت ہے کی دھوم مچی ہوئی ہے اور تمام دنیا ہست ہست کر کے اس کو پکار رہی ہے۔ وہ الہام ہی ہے جو ابتدا سے دلوں میں جوش ڈالتا آیا کہ خدا موجود ہے۔ وہی ہے جس سے پرستاروں کو پرستش کی لذت آتی ہے، ایمانداروں کو خدا کے وجود اور عالم آخرت پر تسلی ملتی ہے۔ وہی ہے جس سے کروڑ عارفوں نے بڑی استقامت اور جوش محبت الہیہ سے اس مسافر خانے کو چھوڑا۔ وہی ہے جس کی صداقت پر ہزارہ شہیدوں نے اپنے خون سے مہریں کر دیں۔ ہاں، وہی ہے جس کی قوت جاذبہ سے بادشاہوں نے فقر کا جامہ پہن لیا، بڑے بڑے مالداروں نے دولت مندی پر درویشی اختیار کر لی۔ اسی کی برکت سے لاکھوں امی اور ناخواندہ اور بوڑھی عورتوں نے بڑے پرجوش ایمان سے کوچ کیا۔ وہی ایک کشتی ہے جس نے بارہا یہ کام کر دکھایا کہ بے شمار لوگوں کو ورطۂ مخلوق پرستی اور بدگمانی سے نکال کر ساحل توحید اور یقین کامل تک پہنچا دیا۔ وہی آخر دم کا یار اور نازک وقت کا مددگار ہے، لیکن فقط عقل کے پردے سے جس قدر دنیا کو ضرر پہنچا ہے وہ کچھ پوشیدہ نہیں۔ بھلا تم آپ ہی بتلاؤ کہ کس نے افلاطون اور اس کے توابع کو خدا کی خالقیت سے منکر بنایا؟ کس نے جالینوس کو روحوں کے باقی رہنے اور جزا سزا کے بارے میں شک میں ڈال دیا؟ کس نے تمام حکیموں کو خدا کے عالم بالجزیات ہونے سے انکاری رکھا؟ کس نے بڑے بڑے فلاسفروں سے بت پرستی کرائی؟ کس نے مورتوں کے آگے مرغوں اور دوسرے حیوانات کو ذبح کرایا؟ کیا یہی عقل نہیں تھی جس کے ساتھ الہام نہ تھا؟ اور یہ شبہ پیش کرنا کہ بہت سے لوگ الہام کے تابع ہو کر بھی مشرک بن گئے، نئے نئے خدا بنا لیے، درست نہیں، کیونکہ یہ خدا کے سچے الہام کا قصور نہیں بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے سچ کے ساتھ جھوٹ ملا دیا اور خدا پرستی پر ہوا پرستی کو اختیار کر لیا۔ پھر بھی الہام الہی ان کے تدارک سے غافل نہیں رہا، ان کو فراموش نہیں کیا، بلکہ جن جن باتوں میں وہ حق سے دور پڑ گئے دوسرے الہام نے ان باتوں کی اصلاح کی۔ اور اگر یہ کہو کہ عقل کا بگاڑ بھی نیم عاقلوں کا قصور ہے نہ عقل کامل کا قصور، تو یہ قول صحیح نہیں۔ ظاہر ہے کہ عقل اپنے اطلاق اور کلیت کے مرتبے میں تو کوئی کاروائی نہیں کر سکتی، کہ اس مرتبے میں وہ ایک کلی ہے اور کلی کا وجود بجز وجود افراد متحقق نہیں ہو سکتا، بلکہ کیفیت اس کی بذریعہ اس کے افراد کے معلوم ہوتی ہے۔
لیکن ایسے فرد کامل کو کون دکھا سکتا ہے جس نے فقط عقل کا تابع دار ہو کر اپنے خود تراشیدہ عقائد میں کبھی غلطی نہیں کی، الہیات کے بیان میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی؟ ایسا عاقل کہاں ہے جس کا یقین وجود صانع عالم اور جزا سزا وغیرہ امور معاد پر ہے کہ مرتبے تک پہنچ گیا ہو، جس کی توحید میں شرک کی کوئی رگ باقی نہ رہی ہو، جس کے جذبات نفسانیہ پر رجوع اللہ غالب آ گیا ہو؟ اور ہم ابھی اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ خود حکماء کا اقرار ہے کہ انسان مجرد عقل کے ذریعے سے الہیات کے مسائل میں مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ صرف ایک مشتبہ اور مظنون رائے کا مالک ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی کا علم مشتبہ اور مظنون ہے اور مرتبہ یقین سے متنزل اور فروتر، تب تک غلطی کرنے سے اس کو امن حاصل نہیں، جیسے اندھے کو راستہ بھولنے سے۔ اور یہ خیال کرنا کہ مجرد عقل سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، پر وہ مقرر سیکرر نظر سے رفع بھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی تمہاری عجیب عقل کی ایک غلطی ہی ہے جو اب تک رفع نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ عقل انسانی سے امور ماوراء المحسوسات میں بوجہ نقصان مرتبہ بصیرت کامل کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں غلطی ہو جانا ایک امر لازمی ہے جسے کسی عاقل کو انکار نہیں۔ لیکن تم خوب سوچ کر دیکھ لو کہ ہر ایک غلطی پر متنبہ ہو جانا اور اس کی اصلاح کر لینا امر لازمی نہیں ہے۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ لازمی کا تدارک غیر لازمی سے ہمیشہ اور ہر حال میں ممکن نہیں، بلکہ غلطی لازمی کی اصلاح وہی شے کر سکتی ہے جس کو بمقابلہ اس کے صحت و راستی لازم ہو، جس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ البقرہ 3 کی صفت پائی جائے۔ اور یہ بات کہ کیوں توحید خالص الہام الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور کیوں الہام کا منکر شرکی آلودگی سے پاک نہیں ہوتا، وہ توحید کی حقیقت پر نظر کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ توحید اس بات کا نام ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کو شرکت بالغیر سے منزہ سمجھیں، اور جو کام اس کی قوت اور طاقت سے ہونا چاہیے وہ کام دوسرے کی طاقت سے انجام پذیر ہو جانا روا نہ رکھیں۔ اسی توحید کے چھوڑنے سے آتش پرست، آفتاب پرست، بت پرست وغیرہ وغیرہ مشرک کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بتوں اور دیوتاؤں سے ایسی ایسی مرادیں مانگتے ہیں جن کا عطا کرنا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ الہام سے انکاری ہیں وہ بھی بت پرستوں کی طرح خدا کی صفتوں سے مخلوق کا متصف ہونا اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس قادر مطلق کی طاقتوں کا بندوں میں پایا جانا مانتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی ہی عقل کے زور سے خدا کا پتہ لگایا ہے، اور ہم ہی انسانوں کو ابتدا میں یہ خیال آیا تھا کہ کوئی خدا مقرر کرنا چاہیے، اور ہماری ہی کوششوں سے وہ گوشہ گمنامی سے باہر نکلا، شناخت کیا گیا، معبود خلائق ہوا، قابل پرستش ٹھہرا، ورنہ پہلے اسے کون جانتا تھا، اس کے وجود کی کسے خبر تھی؟ ہم عقل مند لوگ پیدا ہوئے تب اس کے بھی نصیب جاگے۔ کیا یہ اعتقاد بت پرستوں کے اعتقاد سے کچھ کم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ بت پرست لوگ اور چیزوں کو اپنا منعم اور محسن قرار دیتے ہیں، اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنی ہی دودھ آمیز عقل کو اپنی ہادی اور محسن جانتے ہیں۔ بلکہ اگر غور کیجئے تو بت پرستوں سے بھی ان کا پلہ کچھ بھاری معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ بت پرست اس بات کے تو قائل ہیں کہ خدا نے ہمارے دیوتاؤں کو بڑی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں اور وہ کچھ نظر نیاز لے کر اپنے پجاریوں کو مرادیں دے دیا کرتے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے یہ رائے ظاہر نہیں کی کہ خدا کا پتہ انہی دیوتاؤں نے لگایا ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ وجود حضرت باری کی انہی کے زور بازو سے معلوم ہوئی ہے۔ یہ بات تو انہی حضرات منکرین الہام کو سوجی جنہوں نے خدا کو بھی اپنی ایجادات کی فہرست میں درج کر لیا، اور بکمال خر دماغی بلند آواز سے بول اٹھے کہ خدا کی طرف سے ان الموجود ہونے کی کبھی آواز نہیں آئی، یہ ہماری ہی بہادری ہے جنہوں نے خود بخود بے جتلائے بے بتلائے اسے معلوم کر لیا۔ وہ تو ایسا چپ تھا جیسے کوئی سویا ہوا یا مرا ہوا ہوتا ہے،
ہم ہی نے فکر کرتے کرتے کھودتے کھودتے اس کا کھوج لگایا۔ گویا خدا کا احسان تو ان پر کیا ہونا تھا، ایک طور پر انہی کا خدا پر احسان ہے کہ اس بات کی پختہ خبر ملنے کے بغیر کہ خدا بھی ہے، اس امر کے یقین کامل ہونے کے بدون کہ اس کی نافرمانی سے ایسا ایسا عذاب اور اس کی فرما برداری سے ایسا ایسا انعام مل رہے گا، یوں ہی بے کہے کہائے اور سنے سنائے کہ اس خدائے موہوم کی فرما برداری کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وہ آپ ہی پکایا اور آپ ہی کھایا، لیکن خدا ایسا کمزور اور ضعیف تھا کہ اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ اپنے وجود کی آپ خبر دیتا اور اپنے وعدوں کے بارے میں آپ تسلی بخشتا، بلکہ وہ چھپا ہوا تھا، انہوں نے ظاہر کیا، وہ گمنام تھا، انہوں نے شہرت دی، وہ چپ تھا، انہوں نے اس کا کام آپ کیا۔ گویا وہ تھوڑی ہی مدت سے اپنی خدائی میں مشہور ہوا ہے، اور وہ بھی ان کی کوششوں سے۔ ہر یک عاقل جانتا ہے کہ یہ قول بت پرستوں سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ بت پرست لوگ اپنے دیوتاؤں کو صرف اپنی نسبت محسن اور منعم قرار دیتے ہیں، لیکن منکرین الہام نے تو حد کر دی کہ ان کے زوم میں ان کی دیوی کا کہ عقل ہے نہ فقط لوگوں پر بلکہ خدا پر بھی احسان ہے کہ جس کے ذریعے سے بقول ان کے خدا نے شہرت پائی۔ اس صورت میں نہایت روشن ہے کہ الہام کے انکاری ہونے سے صرف ان میں یہی فساد نہیں کہ خدا کے وجود پر مشتبہ اور مظنون طور پر ایمان لاتے ہیں اور طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ فساد بھی ہے کہ توحید کامل سے بھی محروم اور بے نصیب ہیں اور شرک سے آلودہ ہیں، کیونکہ شرک اور کیا ہوتا ہے، یہی تو شرک ہے کہ خدا کے احسانات اور انعامات کو دوسرے کی طرف سے سمجھا جاوے۔ اس جگہ شاید برہمو سماج والے یہ جواب دیں کہ ہم اپنی عقل کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس کے فضل و احسان کے قائل ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ جواب ان کا دھوکہ ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جس چیز پر اپنے نفس کو قادر سمجھتا ہے یا جس بات کو اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے اس کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر حقوق پیدا ہوتے ہیں صرف اسی خیال سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر یک شخص جس چیز کو اپنی صحیح سے حاصل کرتا ہے اس کو اپنی ملک اور اپنا مال جانتا ہے۔ صاحب خانہ اگر یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا ہے، اس میں میرا حق نہیں ہے، تو پھر چور کو کیوں پکڑے، اپنے مقروضوں سے قرض کا کیوں مطالبہ کرے؟ بلا شبہ انسان جو کچھ اپنی قوتوں سے کرتا ہے اس کو اپنی ہی طرف نسبت دیتا ہے۔ خدا نے بھی دنیا کے انتظام کے لیے یہی قانون قدرت رکھا ہے، اسی پر ہر یک فطرت مائل ہے۔ مزدور مزدوری کر کے اجرت پانے کا دعویٰ رکھتا ہے، نوکر نوکری بجا لا کر اپنی تنخواہ مانگتا ہے، ایک کا دخل بیجا دوسرے کے حق پر اس کو مجرم ٹھہرا دیتا ہے۔ غرض یہ بات ہرگز ممکن نہیں کہ مثلاً کوئی شخص تمام رات جاگ کر ایک ایک لمحے کو اپنی آنکھوں سے نکال کر جنگل میں بھوکا پیاسا رہ کر شدت سردی کی تکلیف اٹھا کر اپنے کھیت میں آپاشی کرے اور صبح خدا کا ایسا ہی شکر بجا لاوے جیسا اس حالت میں بجا لاتا کہ وہ ساری رات گھر میں آرام سے سویا رہتا۔ الگ صبح کھیت پر جا کر اسے معلوم ہوتا کہ رات بادل آیا اور خوب بارش ہو کر جس قدر ضرورت تھی اس کے کھیت کو بھر دیا۔ پس ظاہر ہے کہ جو شخص اس بات کا قائل نہیں کہ خدا نے انسان کو عاجز و کمزور اور ناقص اور بے علم اور مغلوب النفس دیکھ کر اور سہو و نسیان میں مبتلا پا کر اس پر آپ رحمت کر کے الہام کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھلایا ہے، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے آپ ہی محنت اور جانفشانی سے سارا کام خدا کے پتہ لگانے اور اس کے پہچاننے کا کیا ہے، وہ ہرگز ہرگز خدا کی شکر گزاری میں اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو یقین دلی سے اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا نے سراسر لطف و احسان سے میری کسی محنت اور کوشش کے بغیر مجھ کو اپنی کلام سے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے۔ میں سویا ہوا تھا، خدا ہی نے مجھے جگایا، میں مرا ہوا تھا، خدا ہی نے مجھے جلایا، میں نالائق تھا، خدا ہی نے میری دستگیری کی۔ بس اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ منکرین الہام کامل توحید سے بے نصیب ہیں، اور ہرگز ممکن نہیں کہ ان کی روح میں سے سچے ایمانداروں کی طرح یہ آواز نکل سکے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
الاعراف 44 الجزء نمبر 8۔ سب تعریفیں خدا کو ہیں جس نے جنت کی طرف ہم کو آپ راہبری کی، اور ہم کیا چیز تھے کہ خود بخود منزل مقصود تک پہنچ جاتے اگر خدا راہبری نہ کرتا۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی قدر شناسی خوب کی کہ جو صفتیں اس کی طرف منسوب کرنی واجب تھیں وہ اپنی عقل کی طرف منسوب کر دیں، اور جو جلال اس کا ظاہر کرنا چاہیے تھا وہ اپنے نفس کا ظاہر کیا، اور جو طاقتیں اس کے لیے خاص تھیں ان سب کے مالک آپ بن گئے۔ ان کے حق میں خداوند کریم نے سچ فرمایا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ الانعام 92 الجزء نمبر 7۔ یعنی الہام کے منکروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کچھ قدر شناخت نہیں کیا، اور اس کی رحمت کو جو بندوں کی ہر یک حاجت کے وقت جوش مارتی ہے نہیں پہچانا۔ تب ہی انہوں نے کہا کہ خدا نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی۔ تو را عقل تو هر دم پای بند کبر می دارد، برو عقل طلب کن که ز خود بینی برو آرد. هما بهتر که ما آن علم حق از حق بیاموزیم، که این علمی که ما داریم صد سهو و خطا دارد. که گوید بهتر از کالش گر او خاموش بنشیند، که گیرد دستت ای نادان گر او دست تو بگذارد. برو قدرش ببین و از حجت به اصل دم درکش، که این حجت که می آری بلاها بر سرت آرد.